نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں. اور دوسرا مطلب میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس اینگل سے اسپیشلی پلی بارگین سے، ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے. حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے. چیئرمین اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا 100 روپیہ ڈوب رہا ہے تو 100 کی جگہ آپ کو 95 روپے مل جائیں؟ آپ سال ہر سال پھرتے رہتے ہیں. لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، جن جرائم میں ملوث ہیں، وہ چند سال کی سزا کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جو رزق حلال ہے، آپ کی جو کمائی ہے، اسپیشلی بیواؤں کی، یتیموں کی، پینشنرز کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 2 کمروں کا کم از کم ایک مکان ہمارے لیے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں. تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے، حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے. نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے، شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے. اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے، تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سزا مرضی آپ مجھے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہو، بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف، جو آپ کی مجبوریاں تھیں ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا. نیب نے یہ آپ کے رزق کی حلال تھی، آپ کی کمائی تھی، یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا. اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے، تقریباً 10 ارب سے زیادہ وہ رقومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکا ہے. آپ جو لوگ اس میں متاثرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے، وہ 50 سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رقم کا ان کو 10واں حصہ بھی نہ مل سکتا. تو جب آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. پلی بارگین کا جو کنسیپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف جو اینٹی کرپشن لاز ہیں، جیسے ڈنمارک کا ہے، یو کے کا ہے، امریکہ کا ہے، انڈیا کا ہے، نیپال کا ہے، سارک لا کنٹریز کا ہے، اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متاثرین کو جو ہے ان کی اشکشوئی کریں، ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں. جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کی نہیں لا کے دے سکے، وہاں آپ کو پلاٹ ملیں. اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے ان میں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں، غریبوں، پینشنرز، ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتے ہی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے. پہلے بھی ایکشن لیا تھا، اب بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا. لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے. میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس سے زیادہ زور نہیں دیتا. لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو، بلکہ یہ میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھول پن کا ثبوت نہ دیں کہ فراڈیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراڈ کریں. ایک جو بات مطلب تواتر سے کہی جاتی ہے، اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کہاوت بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. کہ نیب کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے. آپ یقین کریں کہ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو میں 2 مہینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں جو 1275 سے زیادہ ہیں، میں ان کے فیصلے 2 اور 2.5 مہینے کے اندر کر دوں گا. فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے. جب آپ ایک ریفرنس ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. نیب نے کیس داخل کر دیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت مہربانی کی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے. تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں. اور وہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر
50 سے زیادہ وٹنسز ہیں، تو آدمی ایگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالٹی کرتی ہے نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتے. یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے ایگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالٹی میٹر کرتی ہے. ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزائے موت تک ہوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے. تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے، تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسز سے خارج کیا جائے گا، اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو. تو ہماری طرف سے لاجیکل اینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب قانون میں ہے کہ جی 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. کئی ایسی وجوہات ہیں. میں خود جوڈیشل سسٹم کا 40 سال حصہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا، مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی 30 دنوں میں کم از کم نیب کے کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں، تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کہا. میں نے کہا جی پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ نیب میں وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بہتر ہو، جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو. آپ اگر وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے، تو ان امینڈمنٹس کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی. اور فیور نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسفندیار ولی کیس ہے، جس میں انہوں نے الف سے یہ تک جائزہ لیا، انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا، انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے امینڈمنٹس تجویز کی، اور اس کے بعد جو چیز آنریبل سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا گیا. اور یہ وہ لا اس وقت جو نیب آرڈیننس ہے، یہ وہ آرڈیننس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے جائزہ لیا ہے بلکہ کئی موقعوں پر لاہور ہائی کورٹ اور ڈفرینٹ ہائی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں. آپ بے شک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے. پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے. چشم ما روشن دل ما شاد والی بات ہے. اور اس موقع پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں، نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا رہے گا. ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں، ان کی جو بھی تنقید ہو، ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے. لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے اس کے لیے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہے. متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں ہیں. کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہی ہوں گے. اس لیے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ہمیشہ کریں گے. اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، سیاستدان ہو یا ایک عام آدمی ہو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. پروردگار ہر چیز معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد پروردگار بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے میں نیب کے افسران جو یہاں موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے. قانون میں سیکشن موجود ہیں، آپ اپنی درخواست دیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروائیں. باقی مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہے، نیب کو مکمل اس چیز کی اہمیت سے واقفیت ہے کہ کیسز کا طوالت اختیار کرنا وہ نیب کے لیے پریشان کن ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اب یہ کیس آپ کے سامنے ہے جو 15 مہینے میں مکمل ہوا. ریفرنسز جو ہیں ان میں کچھ تاخیر ہے جس کی وجوہات موجود ہیں، لیکن اب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیسز جو ہے وہ ان کا تواتر سے فیصلہ ہوگا. اور جتنے ہماری ریفرنسز ہیں جس میں کوئی اس وقت تک 1380 ارب سے زیادہ روپیہ اس میں انوالو ہے اور 1275 کے قریب ہمارے ریفرنس ہیں جن میں کچھ تعداد چند دنوں میں بڑھی ہے، تو انشاءاللہ جب ان کا فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا. اور لاہور کا جو ریجن ہے مطلب یہ نیب کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. نیب کا جو اسکیلٹن ہے اس میں اگر لاہور کو
نفی کر دیا جائے تو آپ یقین کریں کہ شاید نیب کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے. اور میں نیب لاہور کی کارکردگی کو میں نے ہمیشہ سراہا ہے، افسران کی کارکردگی کو میں نے ہمیشہ سراہا ہے. تو کبھی کبھی اگر سرزنش کی ہے تو وہ بھی دیکھیں نا، نیب کے اپنے انٹرسٹ میں کی ہے، لیکن اس سرزنش کرنے کا میں اختیار اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ جتنے اس وقت اصحاب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں میں ان کو سمجھاؤں بھی. لیکن جب کوئی ڈائریکشن ایشو کی ہے، جب کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے، تو آپ یقین کریں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیب کے کسی افسر کی دل آزاری مقصود ہو، کیونکہ آپ کے کام کی اہمیت سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں. اگر آپ کام نہ کرتے تو شاید وہ ہزارہ لوگ جن میں اب تک اربوں روپے کی تقسیم ہو چکی ہے، شاید ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکتے. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے لاہور کو، نیب لاہور کے سٹاف کو اور جناب ڈی جی صاحب کو جاتا ہے. ڈی جی صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے اس میں میرا ذکر بھی کیا، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جو صاحب آپ جو محنت کر رہے ہیں، ڈی جی صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اس کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو اور صرف آپ کو جاتا ہے. نیب کی اگر مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخص کی حیثیت سے جائزہ لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ کارکردگی اتنی بری نہیں ہے. اگر نیب کا ادارہ اس وقت تقریباً مجموعی طور پر جب سے وجود میں آیا ہے 890 ارب سے زیادہ ریکوری کر چکا ہے، اور اس میں سے رقومات 90-80% جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوئی، اور باقی جو متصرین ہیں ہم ان کو دیتے رہے. یہ کارکردگی کیسے ہوتی ہے اگر نیب اپنا کام بہتر نہ کرتا؟ اور اس کے مقابلے میں جو خرچ ہوا ہے وہ چند ارب سے زیادہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کا بیان یاد آ رہا ہے کہ جی وہ نیب پر اربوں روپے لگ رہے ہیں. میں ان سے بڑا مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ نیب اربوں روپے کما کے دے رہا ہے گورنمنٹ کو، نیب پر اربوں روپے نہیں لگ رہے. چند ارب کو آپ اربوں میں تو نہ لگائیں نا کہ جی ہمیں اربوں روپے مل رہے ہیں. اور آسٹریٹی میئرز جتنے بھی ہیں، سادگی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ نیب میں ہر چیز پر پابندی ہے. جب میں بھی آتا ہوں تو ڈی جی صاحب چند بسکٹس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں دیتے، اور میں نے کبھی اس پہ شکوہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یہ سادگی صاحب کو اختیار کرنی چاہیے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسلام آباد سے آئے یا کوئی کراچی سے آئے. تو میں ایک دفعہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں چونکہ چیئرمین ہوں تو میں نیب کی تعریف کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پلڈاٹ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ نیب کی تعریف کی اور ہمیشہ انہوں نے نیب کے کام کو سراہا. ریسنٹلی ہمیں 1-2 ممالک سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ جی آپ ہمارے آفیسرز کو ٹرین کریں اور ہمیں بتائیں کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس اور یہ جو اماؤنٹ آف ریکوری ہے، نیب کی کیا پالیسی اور کیا سٹیپس تھے جس سے یہ نیب نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تو میں وہ صاحب جو نیب سے خفا رہتے ہیں یا نیب پہ کبھی انہوں نے موقع جانے نہیں دیا تنقید کرنے کا، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان کی تنقید سر آنکھوں پر ہے، ان کی دشنام ترازی، ایکویزیشن، جو بھی وہ کہتے ہیں سب سر آنکھوں پر ہے. ہم کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ اپنے کام سے یہ ثابت کریں گے کہ جو تنقید کی گئی وہ درست نہیں تھی. اب آپ کا یہ جو 73 کروڑ کی خطیر رقم ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی. جو لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے لیے پائپ لائن میں ہے. اس کے علاوہ ماضی میں جتنی بڑی اسکیموں کا ڈی جی صاحب نے ذکر کیا ان سے پیسے وصول کیے ہیں. 1-2 بڑی اسکیموں سے اب بھی بات چیت چل رہی ہے جو پرانی ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہے اس کا جو لوگ ہیں متصرین ہیں اور کئی سالوں سے ہیں وہ ان کی ادائیگی جلد از جلد ہو سکے. میں ایک بار پھر ڈی جی لاہور اور نیب کے تمام سٹاف، تمام اراکین کو دوبارہ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پرفارمنس بہتر سے بہتر ہو، کیونکہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف آدمی کو جانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے اور مجھے احساس ہے کہ آپ بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آج کے ناقدین بھی یہ تسلیم کریں گے کہ نہیں نیب نے کام تو اچھا کیا ہے. تو میں اب آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتا، ایک تو اس لیے کہ کرونا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی پیشنس سے، انتہائی صبر سے میری تقریر سنی، جو کہ میرا خیال ہے تھوڑی سی طوالت اختیار کر گئی تھی. لیکن جب کسی بندے کے پاس کوئی وینیو نہ ہو اور اس کو وینیو میں یسر آ جائے تو پھر وہ دل کی بات تو کرتا ہے. کہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ نیب بہتری کی طرف گامزن ہے، نیب بہتری کی طرف گامزن رہے گا.
نیب لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھے گا. کوئی ایسا سٹیپ نیب نہیں اٹھائے گا جو قانون اور آئین کے برعکس ہو یا قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو. میں 40 سال میں مختلف عدالتوں کا جج رہا اور میں یہ بڑے فخر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج تک اس اینگل سے کبھی شکایت نہیں ہوئی. لیکن جب سے نیب میں آئے ہیں تو یقیناً شکایات ہوئی ہیں اور وہ شاید اس لیے ہوئی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سنجیدگی کے ساتھ پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے. اور میں آپ کی توسط سے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گی, اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ غریب کا حق نہیں مل جاتا اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہم تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے چند لمحے پہلے کہا کہ ہمیں 2 ممالک نے اس وقت رجوع کیا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پالیسیز ہیں کہ ریکوری بھی اتنی ہے اور فیکٹم آف ڈیٹرنس بھی ہے. تو فیکٹم آف ڈیٹرنس بہرحال نیب کا کافی ہے, لیکن پھر بھی میں نیب کے افسران سے یہ التجا کروں گا, یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اپنے اختیارات کو بھی قانون کے مطابق استعمال کریں اور کسی بھی شخص کو, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ارسپیکٹو آف اسٹیٹس, کچھ بھی اس کا اسٹیٹس ہو, جب وہ آپ سے ملنے کے بعد یہاں سے جائے تو اس کو یہ نہیں پتا, وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی چوکی کے SHO سے مل کے آیا ہوں, بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نیب کے اس آفیسر سے ملا ہے جس نے بہت باوقار طریقے سے اور بہت بہتر طریقے سے اس کی بات چیت سنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان باتوں پر کافی حد تک عمل بھی ہو رہا ہے. جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ DG صاحب اور آپ جتنے اصحاب ہیں ماشاءاللہ, جتنے یہ ینگسٹر سامنے نظر آ رہے ہیں, لیگل برانچ میں DPJ صاحب نظر آ رہے ہیں, کہ آپ زیادہ کوشش کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں اور یہ ہمارا سفر اس وقت ختم ہو جب ہم بہترین کی منزل پہ پہنچیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.